جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے۔ اس کو حضور سینے سے لگائے، رب اشراق کے سینے کے ساتھ، کتنی برکت والی بات ہے۔ جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کرو جتلاؤ نہیں، یعنی نیکی کسی کے ساتھ کرو اور نیکی کا احسان نہیں جتلانا۔ اے کریمہ کا احسان جتلانے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نیکی ختم ہو جاتی ہے، مال بیکار ہو جاتا ہے۔ تو گھڑی کے بادشاہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام علیہ جنیکی کریے۔ احسان یاد رکھنا ہو تو ساری زندگی یاد رکھنا، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جن کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے جی، اگر وہ اصل والے ہیں تو ساری زندگی یاد رکھتے ہیں، ان کو کہنے بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ فرماتے ہیں اسلام علیہ جنیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھول دے۔ ایک شعر میں سب سمجھا دیا۔ فرمایا اگر اصل بندہ ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، سچے دل والا ہے، اور وہ اس نیکی کو سمجھنے والا ہے تو ساری زندگی اس کا احسان یاد کرے گا۔ آپ کو احسان جتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسلام علیہ جنیکی کرے تے نسلاں تک نہیں بھول دے، اے بد نسلاں علیہ جنیکی کرے تے پٹھیاں چالاں چل دے۔ روگاں وچوں اے روگ محمد، یہ محمد بخش کا شعر ہے، توجہ ہے نا آپ کی۔ روگاں وچوں اے روگ محمد تے اوکھا لوگ غریبی، اوے مشکل ویلے سب چھڑ جاندے تے رشتے دار قریبی۔ جب مشکل آ جائے تو میرے اچھے اچھے چھوڑ جاتے ہیں، پھر بھائی کو بھائی کی نظر نہیں رہتی، ماں کو بیٹی کی رہتی، باپ کو بیٹے کی رہتی، بیٹے کو باپ کی رہتی۔ فرمایا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سمجھنے والے شعر ہیں، انہوں نے جو شعر لکھے ہیں نا وہ قرآن و حدیث کے مطابق، اگر ان کا دیکھا جائے تو سب قرآن و حدیث کے مطابق ملتا ہے۔ فرمایا روگاں وچوں روگ انوکھا تے اوکھا روگ غریبی، اوے مشکل ویلے سب چھڑ جاندے تے رشتے دار قریبی۔ فرماتے کہ میلا میلا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں میلا، اوے جس میلے وچ میل نہ ہو۔ یہ معرفت کا شعر ہے، یہ معرفت کا شعر ہے۔ فرماتے محبت میں اگر محبت والا نہ ملے، نیند میں دیدار مصطفیٰ نہ ہو، ہم درود پڑھیں اور درود والا نہ ملے، ہم خدمت کریں اپنے پیر کی اور ان کی نظر نہ ہو۔ اے میلے وچوں جس میلے وچ میل نہ ہووے، او کادا ہے میلا۔ پتہ جس میل میں اگر وہ رحمت والے نبی نہ ملے،
مرشد کا دیدار نہ ہو اور کچھ حاصل وصول نہ ہو تو اس میلے کا کیا فائدہ؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید پڑھنے گئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پوچھا کہ عباس آپ نے تو رحمت عالم کے ساتھ عید پڑھی ہے، ذرا اس عید کا منظر تو بتا دیجئے جو حضور کے ساتھ آپ نے عید پڑھی۔ فرماتے ہیں میرے نبی کے غلاموں، جب میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید پڑھی، فرماتے ایک انگلی میں امام حسن ہے، ایک انگلی میں امام حسین ہے، اور رحمت عالم کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ تکبیر پڑھ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا ایک راستے سے گئے تکبیر پڑھتے گئے اور دوسرے راستے سے واپسی بدل کر تکبیر پڑھتے آئے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انگلی میں، دوسری انگلی میں امام حسین اپنے نوازوں کی انگلیاں پکڑ کر سید عالم رحمت عالم عیدگاہ کی طرف لے جا رہے، تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک بچے کو روتے دیکھا جن کی آنکھوں میں آنسو، آپ نے اپنے نوازوں کی انگلیاں چھوڑ دی، فرمایا بیٹے ادھر آؤ، روتے کیوں؟ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے۔ کہنے لگے رحمت والے نبی، جس کی ماں نہ ہو، باپ نہ ہو، سایہ نہ ہو، گھر میں خوشیاں نہ ہو، وہ روئے نہیں تو کیا کرے؟ رحمت والے نبی نے فرمایا تیری اماں نہیں ہے، جی نہیں ہے، تیرا باپ نہیں، نہیں نہیں یا رسول اللہ، اگر میرا باپ ہوتا، میری ماں ہوتی، میرے اچھے کپڑے بناتی، مجھے نہلاتی، کپڑے پہناتی، سرما لگاتی، میرا باپ بھی میری انگلی پکڑ کر عیدگاہ کی طرف لے جاتا۔ آپ نے اس بچے کو بلایا، ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا انہیں کہلاؤ، کپڑے پہناؤ، اسے سرما پہناؤ، تیار کرو، میں محمد اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے لے جاؤں گا۔ یہ حضور نے ہمیں درس دیا، یہ حضور کی سنت اور نبی پاک کا طریقہ، میرے آقا کریم کی محبت کا طریقہ، ہم نے اپنی حضور کی سنت کو کیوں بھولا؟ آؤ مسلمانوں، جب سارے کپڑے جناب والا پہنا دیے گئے، نہلا کے خوبصورت بنایا، ان کی زلفوں کو دھویا، ان کے چہرے کو بنایا، سرما لگایا، انگلی پکڑی، پھر چہرے کی طرف دیکھا تو پھر بھی رو رہے۔ میرے آقا نے پوچھا بیٹے اب کیوں روتے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ، اگر باپ ہوتا آج وہ منظر اور ہوتا، لیکن باپ کا پیار نہیں ملا، اماں کا پیار نہیں ملا۔ رحمت والے نبی نے اٹھا کے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹے اگر تیرا باپ نہیں ہے تو آ مجھ محمد کو اپنا باپ سمجھ لے، حسن و حسین کو اپنا بھائی سمجھ لے، اور سیدہ عائشہ کو اپنی ماں سمجھ لے۔ بچے کی خوشی کے آثار نہیں رہے۔ کسی نے پوچھا بیٹے ابھی تو رو رہے تھے، اب ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا جس کو محمد جیسا باپ مل جائے، سبحان اللہ، فاطمہ جیسی بہن مل جائے، حسن و حسین جیسے جناب والا بھائی مل جائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ماں مل جائے، وہ دنیا میں خوش نصیب ہے اور آخرت میں بھی خوش نصیب ہے۔ اس لیے فرمایا اسنا نالے جنے کی کریے تے نسنا تک نہیں بھولتے، اوے بد نسلانل جنے کی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے۔ اور حضور عیدگاہ میں گئے، پہلے مردوں کی طرف خطبہ ارشاد فرمایا، جتنے بار صحابہ کرام تھے بار بار کے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو آخرت کی جناب والا یاد دلوائی۔ حضور سید عالم نے مردوں کو خطبہ ارشاد فرمایا
اس کے بعد جناب والا عورتوں کے بعد تشریف لے گئے، فرمایا یا معاشر النساء، آیا عورتوں میں نے تمہیں زیادہ کثرت میں جہنم میں دیکھا کیونکہ تم لعن زیادہ کرتی ہو، گلے شکوے زیادہ کرتی ہو، صدقہ خیرات دیا کرو۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جناب والا صحابہ کے بعد عورتوں کو جناب والا حدیث کا درس سنایا، ان کو وعظ و نصیحت سنائی، جہنم سے ڈرایا اور جنت کی خوشخبری سنائی۔ اور جناب والا حضرت بلال فرماتے ہیں میں اپنے حضور کے ساتھ تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور بچھا دی، حضور نصیحت کرتے رہے، عورتیں روتی نہیں، اپنے کانوں سے بالیاں اتار دی اور اپنے ہاتھوں سے سونے کی انگوٹھیاں اتار دی، کسی نے گلے میں سے ہار اتارا اور حضرت بلال کی چادر میں ڈال دیا۔ آج کہتے یا رسول اللہ ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، جب خدا راضی ہو جائے، مصطفیٰ کریم راضی ہو جائے، اس کی آخرت بھی اچھی ہے، اس کا قبر بھی اچھی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بچھائی، عورتوں نے اپنے کان کی بالیاں، ہاتھوں کی انگوٹھیاں، گلے کے ہار اتار کر چادر میں ڈال دی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے چادر کو لپیٹا تو چادر بھر گئی، چادر بھر گئی اور حضور لے گئے اپنے آستانہ مقدس پر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غرباء میں تقسیم فرمایا۔ یہ ہے عید کا دن، یہ ہے ہمارا معاشرہ کہ ہم شیشے کا ایک رخ دیکھتے ہیں، دوسرے کی طرف کبھی نہیں دیکھتے، اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان روتے ہوئے بچوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ اگر اس جگہ ہمارے بچے ہوتے تو پھر کیا بنتا؟ جس لین میں آج بیکاری یا سائل زکوٰۃ کے لیے کھڑا ہے، کل اگر ہم یہاں ہوتے تو پھر کیا بنتا؟ جس لین میں آج ایک فکرانہ مانگنے والا کھڑا ہے، سائل بن کے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھوکے ہیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں، تو اس لین میں اگر ہم ہوتے تو کیا بنتا؟ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب بیٹا آیا نا تو عمر نے جب دیکھا کہ بیٹے کے جسم پر قمیض پھٹی ہوئی ہے تو عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باپ کو روتا دیکھ کر بیٹے نے کہا بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج بھلے باپ چرپائی پہ تڑپتا رہے تو بیٹا تو یا دوستوں کے ساتھ یا سیر و تفریح پہ ہے، آج اس سے اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے یہ کمیٹی ہے، ڈل رہی ہے، آج ڈال رہا ہے، کل نکلنی ہے، کل جب اس کے بچے جوان ہوں گے یہ کمیٹی واپسی آنی ہے، پھر نکل کے آنی ہے، یہ حال اس سے بھی ہو سکتا ہے زیادہ ہو۔ تو کہا بیٹے رو اس لیے رہا ہوں، تیرے جسم پہ آج پھٹا ہوا قمیض ہے، میں اس لیے سوچ رہا ہوں کہ میرے بیٹے کا دل کہیں غمگین نہ ہو جائے، افسردہ نہ ہو جائے۔ تو آگے بھی عمر کا بیٹا تھا، کہا ابا جی اس میں کیا بات ہوئی، اس میں رونے والی پریشانی والی کیا بات ہوئی؟ میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ میرا باپ مجھ پر خوش ہے، میں تو اس بات پر راضی ہوں کہ میرا باپ مجھ پر راضی ہے، میں تو اس پر راضی ہوں کہ میرا خدا مجھ پر راضی ہے، میں اس پر راضی ہوں کہ میری ماں مجھ پر راضی ہے۔ بس مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مجھے رسول اللہ کی رضا ہے، کپڑوں میں کیا رکھا ہے؟ خدا ناراض ہو، مصطفیٰ ناراض ہو تو پھر ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ فرمایا مجھے تو وہ چاہیے۔ عمر نے فرمایا کھڑا ہو، مجھے میرے سینے لگ جا۔ عمر نے اپنے بیٹے کو سینے لگایا اور آج وہ جواب بھی عمر کا آج بھی کتاب کی برکوں میں لکھا ہوا ہے، صفحے پر لکھا ہوا ہے۔ عمر نے کہا اگر باپ ایسا ہو تو بیٹے ایسے ہوتے ہیں، اگر بیٹے ایسے ہو تو پھر باپ قبر میں بھی سکون والا ہوتا ہے، دنیا میں بھی سکون والا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے ہماری دنیا میں دیکھا ہے باپ بھی زیادتیاں کرتے ہیں، باپ بھی زیادتیاں کرتے ہیں اور بیٹوں کو اس لائن میں آ کے کھڑا کرتے ہیں کہ وہ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ دو آنکھیں نا، دونوں طرف سے، دونوں آنکھوں سے برابر دیکھیں، دونوں آنکھوں سے برابر دیکھیں، ایک کے ساتھ زیادتی ایک کے ساتھ بھلا، ایک کو عطا کر دیا دوسرے کو فقیر بنا دیا، یہ بھی زیادتیاں ہیں۔ کیا یہ خبر میں حساب نہیں دینا؟ بچوں کو دے دیا، بیٹیوں کو نہیں دیا، اس کا حساب کون دے گا؟ کہتے جی بہنوں نے ہمیں خوشی تو دے دیا، تم بہنوں کو خوشی تو دے دو، وہ خوشی تو دے رہی ہے تمہیں، آپ بھی خوشی تو دے دو کہ نہیں بہن یہ تمہارا حصہ ہے، شریعت نے مقرر کیا ہے، اگر آپ ہمیں خوشی تو دے رہی ہو ہم بھی آپ کو خوشی تو دے رہے ہیں، اور وہ خوشی خوشی لے لیتے ہو، اپنا خوشی سے کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ بھی تو شریعت نے حق رکھا ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے دوسرا سپارہ کا آخری آدھا پڑھ لیا، آخری کو قرآن جو ہمیں
کہ بہنوں کا حصہ ہے، پھر ہم کیوں غلط کر جاتے ہیں؟ کیا اس کا جواب ہم نے قبر میں نہیں دینا؟ اس کا جواب حشر میں نہیں دینا؟ اور جہاں لاکھوں کروڑوں سے دل نہیں بھرا ہوا، بہن کے حصے سے سب پورا ہو جائے گا، بہن کے حصے سے دل بھر جائے گا، تو اس کا جواب باپ بھی دے گا جو بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا، ایک کو غنی کر دیا، ایک کو فقیر کر دیا، اس کا جواب بھی تو باپ نے دینا ہے نا۔ یہ ظلم و ستم جب کرتے ہیں پھر معاشرہ اس لائن پہ آ کے ہمیں کھڑا کر دیتا ہے کہ باپ کے سامنے بیٹا ہوتا ہے، پھر آنکھیں نکال رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ غلطی ہماری ہے، ہم نے معاشرے میں یہ سیکھا نہیں ہے، ہم نے قرآن حدیث سے یہ سیکھا نہیں ہے، ہم نے علماء سے بھی نہیں پوچھا کہ کیا بنتا ہے ہمارا حصہ بیٹیوں کا، کیا حصہ بنتا ہے ہمارے بیٹوں کا، تاکہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ بعد میں لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے کے سامنے آ کے گربان پکڑ کے انہوں نے لینا ہے تو اپنی محبت کے ساتھ، شریعت کے ساتھ دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید تو عید وہ ہے، اور علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم عید کے دن جو کی روٹی کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پانی کا ایک گھونٹ پی رہے تھے، فرمایا عید کے دن بھی یہ کھانا کھاتے ہو آپ، عید کے دن تو اچھا کھانا کھا لو۔ فرمایا بابو بات یہ ہے، عید کھانے کا نام نہیں ہے، عید تو ہے جس کی بخشش ہو جائے۔ یہ ان لوگوں کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام کے، علی المرتضیٰ کے، شیر خدا کے، فرمایا عید تو وہ ہے جس کے روزے قبول ہو جائیں، جس کے تراویح قبول ہو جائیں، اور عید تو وہ عید ہے فرمایا جس کی بخشش کا پروانہ مل جائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں 5 عیدیں ہیں مسلمان کی، 5 عیدیں، ہم تو عید الفطر، عید الاضحیٰ کہتے ہیں، فرمایا 5 عیدیں ہیں۔ پہلی عید فرمایا جس دن گناہگار اپنے رب سے بخشا جائے وہ اس کے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن گناہگار بخشا جائے اپنے رب سے، فرمایا وہ عید کا دن ہے، اور جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے قبر میں جائے وہ بھی اس کے لیے عید کا دن ہے۔ اور فرمایا جس دن اس کو قبر میں سوال و جواب آ جائے اور قبر میں دیدار مصطفیٰ ہو جائے اس کے لیے بھی وہ عید کا دن ہے۔ اور فرمایا پل صراط سے جس دن وہ سلامتی سے گزر جائے، امن و سلامتی کے ساتھ وہ پل صراط سے گزر جائے، فرمایا اس کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ اور جس دن اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ جائیں اور نامہ اعمال کا نیک پڑھنا برابر ہو جائے، فرمایا اس دن بھی وہ عید کا دن ہے۔ اور فرمایا جس دن وہ جنت میں چلا جائے گا اس کو تمام نعمتیں ملیں گی، مشروب ملیں گے، حوض کوثر کا پانی ملے گا، کوثر سلسبیل ملے گا، فرمایا اس دن بھی وہ عید کا دن ہے۔ جس دن وہ اپنے رب کا جلوہ دیکھیں گے وہ بھی اس کے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن اپنے رب کا جلوہ دیکھیں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے، فرمایا ان کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ اور فرمایا جب یہ شروع تو یہاں سے ہوتا ہے نا، جس دن ہم اپنے رب سے معافی لے لیں گے گناہوں کی، یہ بھی عید کا دن ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا جی امی جان آپ بتائیں، آپ تو حضور کے قریب ہوتے ہیں نا، شوہر جتنا بیوی جانتی ہے شوہر کو اتنا اور کوئی نہیں جانتا، یا ماں جانتی ہے، فرمایا کہ آپ حضور کا عجیب سے کوئی عجیب عمل بتائیں جس پہ آپ کو تعجب ہوا۔ فرمایا میں تو جب سے نکاح میں آئی ہوں میں نے ہر عمل حضور کا عجیب دیکھا ہے، ہر عمل حضور کا عجیب دیکھا ہے۔ امی جان کیا دیکھا ہے؟ فرمایا ایک رات میری باری تھی، میرے بستر میں آئے، کچھ رات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے، اور پھر جب اٹھے وضو کیا، وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اتنا قیام کیا کہ سورۃ بقرہ پوری ایک رکعت سورۃ بقرہ پوری ایک رکعت میں پڑھ ڈالی۔ فرماتے جتنی دیر رب کا قرآن پڑھتے رہے اتنی دیر آقا دو عالم کی آنسو بہاتے رہے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بستر پر دیکھا حضور کی آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے تھے وہ داڑھی مبارک کے بالوں سے جو آنسو کے قطرے تھے نا وہ ٹپک ٹپک کر علم شرح کے سینے پر آ رہے تھے۔ فرماتے ہیں پھر حضور رکوع میں گئے، جتنی دیر آپ نے قیام کیا اتنی ہی دیر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں دیر لگائی۔ فرمایا پھر تسبیح پڑھتے رہے، رکوع میں روتے رہے، پھر جب رکوع سے واپس قیام کی طرف آئے فرماتے ہیں جتنی دیر قیام کیا تھا، اتنی دیر رکوع کیا تھا، اتنی دیر میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر قیام میں کھڑے رہے، تسبیح پڑھتے رہے اور پھر روتے رہے۔ فرماتے ہیں پھر سجدے میں گئے، پھر اتنی دیر جتنا دیر قیام کیا، اس سجدے میں سرکار دو عالم تسبیح پڑھتے رہے، روتے رہے، پھر سجدے کے بعد جب جلسے میں آئے پھر اتنی دیر بیٹھے رہے، پھر فرمایا دوسرے سجدے میں گئے۔ فرماتے ہیں کہ 4 رکعتیں حضور نے ایسے پڑھی اور ہر سجدہ، ہر رکوع، ہر قیام، ہر جلسہ، ہر سجدہ ایسے تھا کہ ایک سے بڑھ کر ایک قیام تھا، اور روتے رہے۔ جب حضور نماز سے توجہ ہے آپ کی، حضور نماز سے فارغ ہوئے نا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنی کیوں روتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، بلکہ
اشارہ کریں وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے, آپ کی شان اور مرتبہ و مقام کا یہ عالم ہے. اور پھر رکوع میں اتنا روئے, قیام میں اتنا روئے, سجدے میں اتنا روئے, اور پھر جلسے میں اتنا روئے. فرمایا اے عائشہ کیا تم یہی سمجھتی ہو کہ صرف گنہگار بندہ روتا ہے, اپنے جرم کی وجہ سے روتا ہے, اپنے خطا کی وجہ سے روتا ہے؟ فرمایا کوئی بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہے, کوئی اپنے جرم پر روتا ہے, کوئی اپنے خطاؤں پر روتا ہے. میں تو اللہ کی ذات کے سامنے اپنے شکر میں روتا ہوں, اس کی ذات کا شکر ادا کرنے میں روتا ہوں. فرمایا عبداً شکورا, کیا میں رب کا شکر والا بندہ نہ بنوں؟ میں تو اپنا رب کا شاکر بنتا ہوں. فرمایا میں اپنے رب کے شکر میں روتا ہوں. تو انبیاء بھی روتے ہیں. پھر اگر امتی روئے تو وہ رونا بھی نبی کی سنت ہے. کبھی کبھی خوشی کا رونا ہوتا ہے, کبھی کبھی غمی کا رونا ہوتا ہے. کبھی خوشی اتنی آ جاتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, کبھی کبھی خوشی اتنی آ جاتی ہے کہ آنسو نکل آتے ہیں, اور کبھی کبھی غم اتنا ہوتا ہے کہ نہ روتے ہوئے بھی دل رو پڑتا ہے. یہ دل کی جو غم کی کیفیت ہے یہ آنکھوں میں آ جاتی ہے, اور یہ آنکھ بتاتی ہے کہ دل میں غم ہے.